دربار یزید میں اہل بیت کا داخلہ۔ دربار آراستہ ہوا، درباری حاضر ہو کر اپنے اپنے مقام پر جا بیٹھے۔ یزید اپنی پوری آرائش اور زینتوں کے ساتھ آ کر اپنے تخت پر متمکن ہو گیا۔ تب کہیں قیدیوں کے لیے اذن حضوری ملا۔ کافی دیر یہ قیدی در یزید پر کھڑے رکھے گئے اور حبش و ترک و روم کے قیدیوں کی طرح با ہزار ذلت و خواری دربار میں پہنچائے گئے۔ زہر بن قیس نے تشت طلا میں رکھ کر سر فرزند رسول بطور نذر پیش کیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 264۔ سب سے پہلے زہر کو داخلے کی اجازت ہوئی تھی۔ اس نے سر مظلوم کربلا کو پیش کرتے ہوئے اپنی اور اپنے روبہ صفت لشکر کی بزدلی کو چھپانے کے لیے فخر شجاعان روزگار بہادروں کی بے مثل دلیری اور جابازی پر ڈھٹائی کے ساتھ پردہ ڈال کر سخت بے حیائی اور کمینہ فطری کا اظہار کیا، اور یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا پر یہ ظاہر بھی کر دیا کہ ان بے رحموں نے کشتگان راہ خدا کو بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریتی پر یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے بیان کے آخر میں کہا، ان کے جسم بیابان میں عریاں خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں، سورج کی دھوپ ان پر پڑ رہی ہے، ہوائیں ان پر خاک چھڑک رہی ہیں، عقاب چیلے اور گدھ ان کی زیارت کرنے والے ہیں۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 264۔ جس وقت سر امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے پہنچا، اس وقت یزید کے دربار میں جشن قتل حسین علیہ السلام کے سلسلے میں دور شراب چل رہا تھا۔ زہر نے صبح سے شام کے اس عظیم معرکے کو یزید کے سامنے چند لمحوں کی جھڑپ بنا کر اس طرح پیش کیا کہ وہ اس کے جھوٹ کو پرکھ گیا اور زہر کی لفاظی سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ اس کے بعد مغفر بن ثعلبہ اپنے ساتھ اسیران اہل بیت کو لیے ہوئے داخل دربار ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، میں مغفر بن ثعلبہ ہوں، امیر کے دربار میں معاذ اللہ ان لعام فجرہ کو لایا ہوں۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 264۔ یزید جو شراب کے نشے میں چور تھا، جب اس کے سامنے سر حسین رکھا گیا تو وہ انتہائی مسرت میں جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھ رہا تھا، نغلق ہاما من رجال اعزا علینا وہم کانوا اعق و اظلما۔ ہم ان لوگوں کے سروں کو شگافتہ کرتے ہیں جو ہم پر غالب رہے ہیں، اور وہ سخت نافرمان اور انتہائی ظالم تھے۔ یحییٰ بن حکم جو مروان کا بھائی تھا، باوجود مخالفت و دشمنی کے اس صورتحال سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت یہ 2 شعر پڑھے، لہما بجنب الطف ادنى قوایا من ابن زیاد ذی الحسب الوغل سمیہ امسا نسلها عدد الحصا ولیس المصطفى اليوم من نسل۔ یعنی کچھ سر پہلوے طف میں ہیں جو بنسبت ابن زیاد بدنسب ایک غلام کے، یعنی کچھ سر پہلوے طف میں ہیں جو بنسبت ابن زیاد بدنسب ایک غلام کے زیادہ قریب و نزدیک ہیں۔ سمیہ کی نسل تو بیابان کے سنگریزوں کے ہم عدد ہو جائے اور آل مصطفیٰ کی نسل میں کوئی باقی نہ رہے۔ یہ سنتے ہی یزید نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، چپ رہ۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 265۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مسرت اور خوشی کا محل ہے، افسوس و غم کا مقام نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے یزید کا مخاطبہ۔ یزید امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے علی ابن الحسین، تمہارے باپ نے رشتے کو قطع کیا اور میرا حق نہ جانا، حکومت و سلطنت کے بارے میں مجھ سے منازعات کی، تو اس کا نتیجہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی، ما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم، یعنی جو مصیبت تم پر پڑی ہے وہ تمہارے ہی اعمال سے پڑی ہے۔ نشہ و تکبر و غرور میں مست ایک جابر و ظالم بادشاہ ایک نحیف و نزار قیدی کی اس طرح دل خراشی کر رہا تھا۔ بیمار امام نے آیہ قرآنی ہی سے اس کا اس طرح جواب دیا، فرمایا، اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل تبرأها۔ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 265۔ مقصود یہ تھا کہ ہماری مصیبت ایک مکتوب عہد ہے جو ازل میں قلم بند ہو چکا ہے، اس کا پورا ہونا تو ضروری تھا۔ یزید کی بے ادبی کا پارا جام میں کے سہارے چڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سرمستی اور کیف و سرور میں اس نے یہ اشعار پڑھنا شروع کیے، لیت اشیاء اخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع العسل فاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل لست من خندفا ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل۔ یعنی کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ خزرج انصار رسول کے سر نیزوں کی پڑا پڑی سے گھبرا گئے تھے، وہ یہ بات دیکھ کر خوش ہوتے اور مجھے دعائیں دیتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، حقیقت میں نہ تو کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ سرور بار یزید کے یہ ملحدانہ و کافرانہ الفاظ لوگ سن رہے تھے، لیکن کسی میں یہ قوت نہ تھی کہ اسے ٹوک سکتا۔ اور پھر وہ سر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی چھڑی سے لب و دندان مبارک کے ساتھ بے ادبی کر کے اپنے قلبی کینے اور دلی عداوت کا اظہار کرنے لگا۔ ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے مجلس یزید میں موجود تھے، جب انہوں نے یہ بے ادبی دیکھی تو برداشت نہ کر سکے
کہنے لگے کہ اے یزید، تو حسین کے دندان مبارک کے ساتھ اپنی چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دندان حسن و حسین کے بوسے لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو چومتے تھے اور فرماتے تھے تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، خدا تمہارے قاتلوں کو قتل کرے اور ان پر اپنی لعنت برسائے اور ان کو داخل جہنم کرے۔ بوڑھے صحابی رسول کے یہ کلمات یزید برداشت نہ کر سکا۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ بھرے دربار میں اس کی سخت ترین توہین ہو گئی ہے۔ نہایت غصے کے عالم میں اس نے یہ حکم دیا کہ اس بوڑھے کو میرے دربار سے نکال دو۔ چنانچہ انہیں گھسیٹا گیا اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 267، منتہی الاعمال صفحہ 795۔ یہ دیکھ کر جناب زینب کو تاب ضبط نہ رہی، آپ اپنے مقام پر کھڑی ہو گئیں اور اپنی معرکۃ العارہ تقریر شروع کی، جس کی فصاحت و بلاغت نے تمام دربار کو دم بخود کر دیا۔